عالمی امن و استحکام کے قیام کے سلسلے میں فیلڈ مارشل کے دورہ تہران کے بعد ایک اور بڑی کامیابی، خطے میں قیام امن اور عالمی معیشت کی بہتری کے لیے ایران کا بڑا فیصلہ۔ ایران نے لبنان میں جنگ بندی کے لیے آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا پیغام، کہا کہ لبنان میں جنگ بندی کے بعد آبنائے ہرمز کھول رہے ہیں۔ جنگ بندی کے دوران تمام جہازوں کی آمد و رفت جاری رہے گی۔ جنگ بندی کے دوران آبنائے ہرمز کھلا رہے گا۔ ہرمز سے تجارتی جہازوں کی آمد و رفت جاری رہے گی۔ یہ آمد و رفت پہلے سے طے شدہ تجارتی راستوں کے ذریعے سے ہوگی۔ تجارتی جہازوں کو پہلے سے طے شدہ سمندری راستوں پر سفر کرنا ہوگا۔ عالمی امن و استحکام کے قیام کے لیے پاکستان کی انتھک کوششیں جاری۔ ایران کی جانب سے فوری طور پر آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان۔ امریکی صدر کی ایک بار پھر فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریف۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا کہ پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عظیم فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف دونوں عظیم لوگ ہیں۔ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کھولنے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایرانی قیادت سے اظہار تشکر۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا کہ آبنائے ہرمز پر ایران کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آبنائے ہرمز کھولنے کے باوجود امریکی صدر کا ہرمز کی ناکہ بندی جاری رکھنے کا اعلان۔ کہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ مکمل معاہدہ ہونے تک ہرمز کی ناکہ بندی جاری رہے گی۔ یہ عمل بہت تیزی سے مکمل ہو جانا چاہیے کیونکہ زیادہ تر نکات پہلے ہی طے پا چکے ہیں۔ امریکی صدر کا ایرانی جوہری مواد کو قبضے میں لینے کے لیے کسی قسم کی ڈیل نہ کرنے کا اعلان۔ کہا کہ امریکہ B-2 طیاروں کا تخلیق کردہ ایرانی جوہری نکات کو اپنے قبضے میں لے گا۔ جوہری مواد کے لیے کسی قسم کی کوئی ادائیگی نہیں کی جائے گی۔ یہ معاہدہ کسی بھی طرح سے لبنان کے ساتھ مشروط نہیں ہے۔ امریکہ لبنان کے ساتھ مل کر الگ سے کام کرے گا۔ امریکہ حزب اللہ سے مناسب طریقے سے نمٹے گا۔ ٹرمپ نے اسرائیل کو لبنان پر بمباری سے بھی روک دیا۔ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کو فوری طور پر کھولنے کا اعلان۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں دھڑام سے نیچے گر گئیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 10% تک کی کمی ریکارڈ ہے۔ برنٹ خام تیل کی قیمتوں میں 6% سے زائد کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ عالمی منڈی میں برنٹ خام تیل کی قیمت $91 فی بیرل پر آ گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمتوں میں 7% سے زائد کی کمی ریکارڈ۔ امریکی تیل کی نئی قیمت $87 فی بیرل ہو گئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ ایران جاری۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے تہران میں ملاقات۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور ایرانی وزیر خارجہ بھی موجود تھے۔ ایرانی صدر نے پاکستان کے مؤثر اور ذمہ دارانہ کردار پر خراج تحسین پیش کیا۔ کہا کہ جنگ روکنے میں پاکستان کا مؤثر اور ذمہ دارانہ کردار قابل تحسین ہے۔ سہولت کاری پر پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم خطے میں امن چاہتے ہیں۔ ہمسایہ ممالک کو امن یقینی بنانا ہوگا۔ عالمی امن اور سفارتکاری کے میدان میں امریکی صدر پاکستانی سیاسی اور عسکری قیادت کے معترف۔ ایران کے ساتھ ڈیل ہو گئی تو اسلام آباد جا سکتا ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا اعلان۔ کہا کہ پاکستان جنگ بندی میں بہت عمدہ رہا ہے۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم زبردست شخصیات ہیں۔ ایران کے ساتھ اگلی ملاقات ہفتے کے آخر میں ہو سکتی ہے۔ اچھا لگ رہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا اتفاق ہو چکا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کی وزیر اعظم شہباز شریف کی امن کی کاوشوں کی تعریف۔ کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی کوششوں کی وجہ سے خطے میں جنگ رک گئی۔ شہباز شریف کی ترک صدر رجب طیب اردوان سے انطالیہ میں 2 طرفہ ملاقات۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی امن کوششوں کی بھرپور حمایت اور پذیرائی پر صدر اردوان کا شکریہ ادا کیا۔ ترک صدر کا امن کے قیام کے لیے پاکستان کی سفارتی اقدام کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔ دونوں رہنماؤں کا حالیہ علاقائی پیش رفت بالخصوص مشرق وسطیٰ کی ابھرتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال۔
وزیر اعظم نے ایران امریکہ جنگ بندی توسیع اور انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں وزیر اعظم شہباز شریف عالمی توجہ کا مرکز بن گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی انطالیہ فورم میں شریک رہنماؤں سے غیر رسمی گفتگو۔ وزیر اعظم کی ترک صدر، امیر قطر، قازقستان کے صدر، آذربائیجان کے صدر سے ملاقاتیں۔ وزیر اعظم کی قطر کے وزیر اعظم شامی صدر احمد الشرع اور کوسوو کے سابق صدر سے بھی ملاقاتیں۔ عالمی رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتوں میں عالمی سطح اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی پر اتفاق، عمل درآمد شروع۔ وزیر اعظم کا جنگ بندی کا خیر مقدم، کہا کہ صدر ٹرمپ کی قیادت میں سفارتی کوششوں نے لبنان جنگ بندی ممکن بنائی۔ جنگ بندی صدر ٹرمپ کا جرأت مندانہ اقدام ہے، یہ امن کی جانب پیش رفت ہے۔ صدر زرداری کا کہنا تھا کہ جنگ بندی دیر پا امن کی جانب پیش رفت کا ایک موقع ہے، پائیدار امن مذاکرات کے ذریعے سے ہی کیے جا سکتے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کا لبنان جنگ بندی کا خیر مقدم۔ انتونیو گوتریس نے جنگ بندی کو خطے میں امن کے لیے ایک مثبت پیش رفت قرار دیا اور جنگ بندی کے قیام میں امریکہ کے کردار کو سراہا۔ سیکرٹری جنرل کی فریقین سے ہر صورت بین الاقوامی قوانین کی پابندی یقینی بنانے کی اپیل، کہا کہ فریقین جنگ بندی کا مکمل احترام کریں، یہ اقدام کشیدگی کم کرنے میں اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ جنگ بندی سے خطے میں طویل مدتی امن قائم ہوگا۔ سعودی عرب نے پاکستان کے $3 ارب کے ڈپازٹ رول اوور کر دیے۔ اسٹیٹ بینک اور سعودی فنڈ برائے ترقی باقاعدہ معاہدہ طے پا گیا۔ سعودی عرب کی جانب سے معاہدے پر سعودی فنڈ کے چیف ایگزیکٹو نے دستخط کر دیے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے گورنر جمیل احمد نے دستخط کیے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بھی معاہدے میں دستخط کی تقریب میں شریک تھے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ معاہدہ پاک سعودی عرب تعلقات کی اساس ہے۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار پاور سیکٹر کے اہلکاروں کے فری یونٹس ختم کر دیے گئے۔ لاہور ہائی کورٹ نے گریڈ 17 سے 22 کے افسران کے مفت بجلی یونٹس ختم کرنا درست قرار دے دیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ افسران کو مفت بجلی یونٹس کی فراہمی ختم کرنا غیر آئینی نہیں۔ بجلی کمپنیوں کے گریڈ 17 اور اس سے اوپر کے افسران کے آئینی حقوق متاثر نہیں۔ عدالت پالیسی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ بجلی شعبے میں خسارہ کم کرنا درست قدم ہے۔ ملک بھر میں بجلی کا شارٹ فال 4000 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔ پاور ڈویژن کا 2.25 گھنٹے کی بجلی کی بندش کا اعلان، کہا کہ کئی گھنٹے بجلی بند رہنے لگی ہے۔ کراچی سمیت دیگر شہروں میں 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ۔ ملک بھر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا۔ کراچی کے متعدد علاقوں میں 10 گھنٹے بجلی غائب۔ راولپنڈی میں بھی 8 سے 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینا مشکل بنا دیا۔ اسلام آباد میں بھی 6 گھنٹے بتی گل۔ اڈیالہ جیل میں قید بان پی ٹی آئی کے بعد بشرا بی بی کی آنکھ بھی سرجری۔ جیل ذرائع کے مطابق 16 اپریل کی شام بشرا بی بی کو راولپنڈی کے نجی ہسپتال میں منتقل کیا گیا۔ بشرا بی بی کو آنکھ کی سرجری کے لیے اڈیالہ جیل سے ہسپتال لے جایا گیا۔ سرجری سے قبل ضروری ٹیسٹ اور طبی معائنہ مکمل کیا گیا۔ بشرا بی بی نے آپریشن کے لیے رضامندی کا اظہار کیا۔ سرجری کے بعد بشرا بی بی کو واپس اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ آنکھ کی سرجری کے بعد بشرا بی بی کی فیملی کے ساتھ ملاقات کرا دی۔ ملاقات کرانے والوں میں بھابھی مہر النساء اور بیٹی مہر النساء مانیکا شامل۔ بشرا بی بی کا داماد اور بیٹی مبشرہ بھی ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل کے اندر گئے۔ مجھے پیغام کے ذریعے سے اطلاع دی گئی، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی تصدیق۔ جاری پیغام میں کہا کہ بشرا بی بی کو گزشتہ رات ہسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ بشرا بی بی کے علاج کے حوالے سے مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ کسی بھی شہری کا علاج معالجے تک رسائی دینا بنیادی اور قانونی حق ہے۔
بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے ہر پاکستانی کو تشویش ہے۔ بانی چیئرمین تحریک انصاف کو ہسپتال منتقل کیا جائے۔ بانی پی ٹی آئی کی فیملی سے بھی ان کی ملاقات کرائی جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف جو لوگ ہمیشہ میڈیا ٹرائل کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ صورتحال دیکھیں کہ معاشرے کے ہر طبقے کے لیے اگر کوئی کام کر رہا ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے، اور یہ کر کے دکھا دیا ہے۔ صرف باتیں نہیں کر رہے، صرف فوٹو سیشن نہیں کر رہے، کام کر کے پھر بتا رہے ہیں۔ ہم باتیں اور فوٹو سیشن نہیں، کام کر کے دکھاتے ہیں۔ شکارپور میں وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کرڈ ڈیزل ہائیبرڈ بسوں کی لانچنگ تقریب سے خطاب، کہا کہ پیپلز پارٹی نے سندھ میں ریکارڈ ترقیاتی کام کیے۔ پیپلز پارٹی کا میڈیا ٹرائل کیا جاتا ہے، سازش کے تحت پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ جدید ڈیزل ہائیبرڈ بس سروس سے عوام کو سفری سہولت میسر ہوں گی۔ شکارپور میں بھی پیپلز بس سروس شروع کر رہے ہیں، آدھا کرایہ حکومت دے گی۔ اور گوگل پنجاب میں 1 لاکھ سے زائد طلبہ کو گوگل سرٹیفکیشن کورسز مفت کرائے گا۔ پنجاب کے 98% طلبہ کا سی ایم پنجاب لیپ ٹاپ اسکیم پر بھرپور اظہار اطمینان۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ کالج ایجوکیشن کی اسٹینڈرڈائزیشن کی اصولی فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کالج طلبہ کے لیے لیپ ٹاپ بسوں کی سہولت کی منظوری بھی دی۔ مریم نواز کا ہونہار اسکالرشپ کے لیے تمام اہل طلبہ کا وظیفہ دینے کا حکم۔ 62,949 طلبہ کو ہونہار اسکالرشپس ملیں گی۔